یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ ابو سفیان کو قتال کرتا رہا، ابو سفیان وہ رسول اللہ کے مد مقابل آ گیا، اس کے بعد وہ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بڑا سا یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پورا باب باندھ دیا ہے، باب من فضائل ابی سفیان ابن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ روایت کس سے ہے؟ حضرت ابن عباس سے، کہ فتح مکہ جب ہوا تو اس وقت ابو سفیان جب سید عالم علیہ السلام کے پاس ہے، یا رسول اللہ میری 3 آرزویں ہیں، تیسری چیز کیا ہے؟ مجھے متعین کریں تاکہ میں کافروں سے قتال کروں، جس طرح میں نے شرک کے دور کے اندر زمانے کے اندر مسلمانوں سے قتال کیا ہے۔ کیونکہ اصول دیا ہے ہمیں شریعت نے، جو جہلیت کے اندر بہترین تھا وہ اسلام کے اندر بھی بہترین ہے، چونکہ آپ جہلیت کے اندر بھی قریش کے سردار تھے اور جنگی معاملات آپ کے پاس تھے۔ یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا کہ ابو سفیان جو ہے وہ قتال کرتا رہا، آپ دوسری طرف یہی کیوں نہیں بتاتے کہ سگا چچا ابو لہب جو ہے وہ کیا کرتا رہا، اور جو رشتہ دار ہیں وہ ابو سفیان بن حارث کیا کرتے رہے، یعنی بنو ہاشم کے لوگ کیا کرتے رسول اللہ کے ساتھ، وہ کیوں نہیں بتاتے؟ صرف ابو سفیان بن حرب بتاتے ہو، ابو سفیان بن حارث کا کیوں نہیں بتاتے؟ تو لہٰذا یہ دور جاہلیت تھا اور شرک کا جو دور تھا اس کے اندر انہوں نے دشمنی کی ہے، ہاشمی حضرات بھی تھے دشمنی کرنے والے، اور قریش کے باقی جو قبیلے ان میں سے بھی تھے۔ تو یہ نہیں کہ ابو سفیان آگے بڑھ کر رسول اللہ سے جنگ کرتے تھے، بلکہ جنگی امور ان کے پاس تھے۔ یہ بہت بڑی 2 نمبری ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کریں۔ تاثر یہ دیتے ہیں کہ ابو سفیان صرف جنگ کرتا رہا، باقی تو کوئی نہیں کسی نے کی۔ اور باقی دیکھو بدر کے اندر حضور کے چچا عباس آئے کہ نہیں، اسی طرح باقی ہاشمی حضرات دیگر بھی بدر کے اندر شامل تھے، ان کا کیوں نہیں بتاتے؟